تمہیں ڈھیل دی ہے میرے رب نے، تمہاری رسی ڈھیلی چھوڑی ہے میرے اللہ نے. جو جی میں آتا ہے بکواس کرتے رہو، جو جی میں آتا ہے کہتے رہو. ایک دن آئے گا جس دن تمہیں اللہ کے دربار میں اٹھایا جائے گا. منظر کیا ہوگا؟ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اللہ کے سامنے ساری آوازیں دم توڑ جائیں گی. کوئی نظر نہیں اٹھا سکے گا، کوئی زبان نہیں ہلا سکے گا. فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، سوائے کھسر پسر کے تجھے کچھ بھی سنائی نہ دے گا. آوازیں دم توڑ جائیں گی. میرے رب کی ہیبت کا، میرے رب کی قوتوں کا، میرے رب کی طاقتوں کا یہ منظر ہوگا. آج اس مشرک کی زبان اتنی دراز ہو چکی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ اللہ کو گالیاں دینے سے بھی نہیں ڈرتا. سنیے یونس گوہر شاہی مجرم میرے رب کے بارے میں کیسی گندی زبان استعمال کرتا ہے. یہ گندی زبان ابو جہل نے استعمال نہیں کی، ابو لہب نے استعمال نہیں کی، کفار مکہ نے استعمال نہیں کی، طائف کے مجرموں نے استعمال نہیں کی. جو اسلام کا چولا پہن کر مسلمانوں کے اندر یہود و نصارہ کی تعلیمات کو پھیلانا چاہتا ہے، وہ اللہ کے بارے میں لوگوں کے سامنے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے خدا کی قسم، خدا بعض دفعہ انڈین فلم کے ویلن کا روپ ادا کرتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تعالی اللہ عما یقول، تعالی اللہ عما یقول. اے اللہ، اس کے کفر کو پیش کرنے سے پہلے میں تیرے دربار میں معافی کا سوال کرتا ہوں. مولا، نقل کفر نباشد اس مجرم کے گندے، غلیظ، ناپاک، شیطانی چہرے سے نقاب اتار کے اس کی مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے کو تار تار کرنا مقصود نہ ہوتا. تیرے خلاف اس نے جو زبان دراز کی ہے، اللہ میں اس کفر کو بیان نہ کرتا. یہ مہدی کا روح بنا کر نمائندہ مہدی بن کے لوگوں سے کلام کرتا ہے، اور حقیقت میں یہ شیطان کا نمائندہ ہے، یہ کفر کا نمائندہ ہے. نہ اس کا رشتہ اللہ سے ہے، نہ رسول اللہ سے ہے، نہ امام مہدی سے ہے، نہ اسلام سے ہے، نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے. یہ کفار کی گود میں بیٹھ کر کفار کی تعلیمات کو مسلمانوں میں پھیلا کر مسلمانوں کی جماعت کو توڑنا چاہتا ہے. کہتا ہے اللہ بعض دفعہ انڈین فلم میں موجود ویلن کا کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ مجرم کہتا ہے اللہ ذہنی مریض ہے. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، یہاں یہ نقطہ ذرا غور سے سننے والا ہے. اب اپنے اس کفر پہ دلیل لے کر آیا ہے، وہ سنیے. کہتا ہے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کروانے والا کس نے کروایا؟ حسین شہید ہو گئے، حسین کی آل شہید ہو گئی. جس شخص نے حضرت حسین کو شہید کیا، آپ کی آل کو شہید کیا، اس کے بارے میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ہو سکتا ہے ہم معاف کر دیں. کہتا ہے یہ کیوں نہیں کہہ رہے، یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ ہم نے ہی مروایا ہے، ہم نے ہی یہ سب کچھ کروایا ہے. آپ کو کیا انٹرسٹ ہے یزید بن معاویہ سے؟ اتنے مہربان ہو رہے ہیں، وہ آپ کی محبوب کی اولاد کو قتل کر رہا ہے. اب آپ کو یاد آیا اپنا غفور الرحیم ہونا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہاں پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے. ایک بڑا ہی نیک آدمی تھا، ایک بڑا ہی گنہگار تھا. یہ نیک آدمی گنہگار کو سمجھایا کرتا تھا، اس کو گناہوں سے روکا کرتا تھا. وہ گنہگار اپنے گناہوں کی زندگی میں ڈوبا رہتا تھا. ایک دن کسی گناہ میں مصروف دیکھا، اس نیک آدمی سے برداشت نہ ہوا. اس نے جذبات میں آ کر کہا اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. میرے رب نے فوراً وحی اتاری اور کہا کون ہے یہ، کون ہے جو میری رحمت کو اپنی مٹھی میں لیتا ہے؟ اس کو سنا دو، میں نے اس پاپی کے ہر گناہ کو بخش دیا ہے، تیری ہر نیکی کو برباد کر دیا. یہ کون ہوتا ہے میرے رب کی رحمت کو اپنی مٹھی میں لینے والا؟ اور یہ گوہر شاہی ظالم مجرم یہ کہتا ہے اب آپ کو یاد آ رہا ہے اپنا غفور الرحیم ہونا. محمد کی آل کو شہید کر دیا گیا انہوں نے، اور آپ اپنے غفور الرحیم ہونے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں.
صرف اسی یزید کو معاف کرنے کے لیے آپ نے غفور الرحیم ہونا ہے؟ دنیا میں اور بھی تو بہت سے ظالم ہیں، ان پہ پریکٹس کرو اپنے غفور الرحیم ہونے کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظالم کہتا ہے کہ سچ یہی ہے، اللہ سے مخاطب ہے کہ آپ ابھی بھی سچ نہیں بول رہے، کہتے ہیں ہم معاف کر سکتے ہیں، اس نے تو مارا ہی نہیں، مارا تو سارا آپ نے ہے۔ سامعین میں سے پوچھتا ہے کہ اللہ نے کیوں مارا ہے؟ تو جیسا مجرم بیان کرنے والا ویسے زندیق سننے والے، ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کو رقابت ہو گئی تھی آل محمد سے، اس لیے۔ تو یونس گوہر شاہی کہتا ہے یعنی اللہ کو بھی حسد ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا آدم کی توہین کرتے ہوئے یہ مجرم کہتا ہے کہ نبوت اور رسالت کے لیے تو اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میرے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور پہلا نبی عظمت والا جس کو بنا کر بھیجا وہ آدم علیہ السلام، اور وہ آدم وہ ہیں جو گناہ کر کے دھکے دے کے نکالے گے، گناہ کر کے دھکے دے کے نکالے گے۔ اللہ کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ میں پہلا نبی بھیج رہا ہوں، یہ تو ٹھیک ٹھاک بھیج دوں، اگر درمیان میں کوئی اور ٹیڑھا میڑا بھیج دوں گا تو لوگ بھول جائیں گے، پہلا نبی تو میں ٹھیک بھیجوں۔ قسم سے sometimes God is no different to an Indian movie villain. So why? Where is God's help? Where is God's help? Why did it happen? کیوں ہوا ایسے؟ طاقت ہے سننے کی؟ کیونکہ اللہ جو ہے ذہنی مریض ہے، ذہنی مریض ہے، سائیکو۔ میں بہت یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، تو آپ ذرا یہ دیکھیں، یہاں پر یہ نقطہ ہے بڑے غور سے سننے والا کہ حسین کو شہید کرایا گیا، ان کی آل کو شہید کرایا گیا، اور جس شخص نے ان کو شہید کرایا ہے اس کے بارے میں اللہ میاں فرما رہے ہیں کہ ان کو جو ہے نا ہو سکتا ہے ہم معاف کر دیں۔ یہ کیوں کہہ رہے ہو معاف کر دیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم نے کرایا ہے؟ آپ کا کیا انٹرسٹ ہے یزید بن معاویہ سے؟ اتنے مہربان ہو رہے ہیں، آپ کی محبوب کی اولاد کو قتل کر دیا انہوں نے، آپ کو اب یاد آ رہا ہے غفور رحیم ہونا اپنا؟ محمد کی آل کو شہید کر دیا انہوں نے، اور آپ اپنے غفور الرحیم ہونے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ صرف اسی بہن چوت کو معاف کرنے کے لیے غفور الرحیم ہونا ہے آپ نے؟ اور بھی بہت گانڈو ہیں دنیا میں، ان کے اوپر یہ پریکٹس کریں غفور الرحیم ہونے کی صفت۔ کیوں اس یزید کو کیوں معاف کریں گے آپ؟ کیوں؟ اور بھی تو گانڈو ہے دنیا میں، یہ یہی گانڈو نظر آیا آپ کو؟ اس کو کیوں معاف کریں گے؟ یزید کو کیوں معاف کریں گے؟ میں نے بتایا نا، پھٹتی کو نقطہ نواز، یعنی سچ ابھی بھی نہیں بول رہے ہیں، ہم معاف کر سکتے ہیں، معاف کریں گے۔ اس نے تو مارا ہی نہیں ہے، مارا تو آپ نے ہے۔ اس نے تو مارا ہی نہیں ہے، مارا تو آپ نے ہے۔ کیا وجہ تھی؟ تو یعنی اللہ کو بھی حسد ہے۔ اب میں نے بتایا نا کہ اپنی پھٹتی کو نقطہ نواز ہے۔ اب دیکھیں، نبوت کے لیے، رسالت کے لیے کہہ دیا ہے کہ نبی جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اور جو پہلا نبی بھیجا ہے عظمت والا آدم،
وہ گناہ کر کے دھکے کھا کے نکالا. میں نے کہا نا کہ پھٹتی کو نقطہ نواز ہے. بالکل صحیح. اور اتنا بھی خیال نہیں کیا یار پہلا نبی بھیج رہا ہوں یہ تو میں صحیح سے بھیج دوں, بیچ میں کوئی ایک آدھ بھیج دوں گا ایسا ٹیڑھا میڑھا تاکہ لوگوں کو یاد نہ رہے. لیکن چوری سینہ چوری. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کافر کا, اس مجرم کا, اس زندیق کا یہ کفریہ کلام آئیے قرآن حکیم پہ پیش کر کے اس کا جواب لیتے ہیں. یہ ظالم اپنی گندی زبان کو دراز کرتا ہے اور کہتا ہے نعوذ باللہ اللہ ذہنی مریض ہے. اور قرآن ہمیں درس دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے مالک کا فرمان سنیے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. وہ کہتے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے. اے زندیق, اے مجرم, اے کفار کے ایجنٹ, اللہ ذہنی مریض نہیں ہے, مریضوں کو شفا دینے والا ہے, بیماروں کو شفا دینے والا ہے, غم والوں کے غموں کو دور کرنے والا ہے. اے دنیا کفر, گوہر شاہی کی تعلیمات کے نام پہ مسلمانوں میں کفر پھیلانے والے مجرموں, اللہ کا کلام تو سنو. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کس کا ہے؟ پیارے نبی کی گود میں ابراہیم رضی اللہ رضا نے دم توڑا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں غمگین کر دیا ہے. زبان سے وہی کہیں گے جس سے اللہ راضی ہوگا. ہم جو ہیں ہم بھی اللہ کے, جس کو لے گیا وہ بھی اللہ کا, حسین بھی اللہ کے, محمد بھی اللہ کے, پوری کائنات اللہ کی ہے. جس کو چاہے اپنے پاس بلا لے. اللہ کے پیاروں پر تو آزمائش آیا کرتی ہے, اس آزمائش سے اللہ کے پیاروں کے درجات بلند ہوتے ہیں. یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے. نبیوں پر آزمائش زیادہ آتی ہے, پھر جتنا جس کا ایمان بلند ہوتا ہے اتنی اس کے اوپر آزمائش زیادہ اترتی ہے. زمین